الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ آج 12واں روزہ اپنے اختتام کی جانب ہے اور درس اصلاح معاشرہ کا بھی آج یہ 12واں درس ہے۔ آج کی گفتگو ہے جس طرح ہم نے ایک تسلسل سے بچے کی پیدائش سے جو مراحل آتے جاتے ہیں ان کا تذکرہ کیا، اور اس سلسلے میں جو معاشرہ جن برائیوں کا شکار ہے اس کا ذکر کیا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ جب اولاد جوان ہو جائے اور وہ تعلیم و تربیت سے فارغ ہو جائیں تو پھر ان کی شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے، اور جب شادی بیاہ کا موقع آ جاتا ہے تو اس موقع پر کچھ رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ ان رسموں کا تھوڑا کچھ جائزہ ہم انشاءاللہ روزانہ اس درس میں کریں گے کہ وہ رسمیں کیا ہیں اور ان رسموں میں کیا خرابیاں ہیں اور ان رسموں کی کیا حقیقت ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ یہ نکاح کے معاملات ہونے چاہیے۔ اول تو یاد رکھیے کہ ہمارا معاشرہ سارے کا سارا ہی، یعنی چونکہ کوئی معاملہ کسی ایک فرد کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، وہ بہت سے لوگوں کے مل کر سر انجام دینے سے انجام پاتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں شادی بیاہ کا موقع ہے، اول تو شادی بیاہ چونکہ صرف ایک فرد واحد کے بس میں نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے جو کہے ویسا ہو جائے، بسا اوقات اس میں سارے ہی گھر والے اس خوشی میں شریک ہوتے ہیں، تو ہر کسی کی خوشی کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ خوشی کا خیال رکھتے رکھتے کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جو شریعت کے خلاف ہو۔ خوشی ضرور کی جائے لیکن اس انداز سے، اس طریقے سے کہ جس انداز سے اس کو کرنے کا ہمیں دین اسلام درس دیتا ہے، کیونکہ نہ صرف خوشی بلکہ دین اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تم عبادت بھی کرو تو اس طریقے سے کہ جس طریقے سے اس میں کوئی گناہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی نماز بھی پڑھتا ہے لیکن نماز پڑھتے ہوئے اگر اس کے دل میں ریاکاری کی نیت ہے، دکھاوے کی نیت ہے، تو ایسی نماز پڑھنے سے اسلام منع کرتا ہے۔ دین یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کے لیے نماز پڑھو، تمہارے دل میں اخلاص ہو، تو ریاکاری سے خود کو بچانا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح یہ شادی بیاہ یہ ایک اچھا کام ہے، لیکن اس کام کو اس انداز سے کیا جائے کہ جس انداز سے دین اسلام کے کسی معاملے، کسی حکم کی مخالفت نہ ہو، کوئی ایسا کام اس جائز کام میں ناجائز کام نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس جائز کام کو کرنے سے ایک تو شادی کا گھر بلکہ اس میں شریک ہونے والے دیگر رشتہ دار بھی گناہ میں پڑ جائیں۔ تو اس لیے اس اعتبار سے جو پہلی رسم ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہے وہ ہوتی ہے منگنی، اور جس طرح منگنی، مہندی، مائیوں اور ولیمہ، بارات، یہ جو ساری رسمیں ہیں، ان پر جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ اس زمانے میں کیے جانے والے اخراجات ہیں۔ کتنے اخراجات کیے جاتے ہیں، یعنی آخری حد چھو رہے ہیں یہ خرچے۔ ویسے رونا روتے رہتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہے، لیکن اسی مہنگائی کا رونا رونے والے، یا وہ جو کہتا ہے کہ کاروبار نہیں ہے، یا جو وہ جو یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پیسوں میں برکت نہیں ہے، اسی شخص کے گھر میں ہونے والی شادی یا اس کی اپنی شادی کے موقع پر آپ دیکھ لیجئے، آپ کو اندازہ پتہ چل جائے گا کہ کاروبار ہے یا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا، اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے رسم سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے گھر میں جو ہے وہ کیا حالت ہے۔ لوگ شادی کے موقع پر اخراجات کی انتہا کر دیتے ہیں۔ خاندان میں شادی اب تو چونکہ ایک دکھاوا بن گئی ہے، اور چونکہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر شان و شوکت دکھانے کا جو ایک خبت، جو ایک جن بھوت جو سر پر سوار ہو گیا ہے، وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس وجہ سے بہت سی بچیوں کی شادیاں رکی ہوئی ہیں۔ اور اب جب تک گھر کے اندر دولت کی فراوانی نہیں ہوگی اور فضول رسموں پر لٹانے کے لیے لامحدود سرمایہ نہیں ہوگا، تو پھر یہ کہیں گے کہ شادی کیسے ہوگی جب تک پیسے جمع نہیں ہوں گے۔ فضول رسموں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے تعلیم سے فارغ ہو کر یا تعلیم کے ساتھ ساتھ لڑکیاں اپنی عصمتوں کو داؤں پر لگانے، ملازمتیں کرنے پر مجبور ہیں، ہے نا۔ یہ اخراجات اٹھانے کے لیے دیکھیں فیکٹریوں میں اور کمپنیوں میں آپ دیکھیے خواتین بھری پڑی ہیں، یعنی ان میں ایک تعداد صرف اس لیے کام کر رہی ہے کہ شادی کرنی ہے، شادی کے خرچے پورے کرنے ہیں۔
تاکہ چند ٹکے جمع کر کے وہ من پسند بلکہ جگ پسند، ایک تو نا اپنی پسند نہیں دوسروں کی پسند بھی پوری کرنے کے لیے وہ جہیز تیار کر سکیں۔ کسی سے آپ یہ کہہ کر دیکھیے کہ منگنی کی رسم خاموشی اور سادگی سے کر لیں۔ منگنی کیا ہے؟ خطبہ نکاح، نکاح کا پیغام ہے یہ کہ جی میں فلاں جگہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس کا یہ پیغام بھیج دیا اس گھر میں اس کے ماں باپ کے پاس یا لڑکی کے پاس، اور اس طرف سے ہاں یا نا میں جواب آ جائے۔ تو ہمارے ہاں یہ کام تو پہلے ہاں یا نا میں یعنی دیکھا جاتا ہے، پہلے لڑکے والے جائیں گے لڑکی کو پسند کریں گے، پھر لڑکی والے جائیں گے لڑکے کو پسند کریں گے، اور اس طرح پسند کرتے کرتے جب معاملہ ان کی قبولیت تک پہنچ جائے گا تو اس وقت جو ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک لڑکے والے پسند کرنے جائیں گے لڑکی والے پسند کرنے جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ طے ہوگا، اور اس طے ہونے کے بعد اب نام رکھا جائے گا جی منگنی کی رسم، منگنی کی رسم کی جائے۔ اس منگنی کی رسم کے بارے میں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جی سادگی سے کر لیں، تو خاندان کی محلے بھر کی خواتین جو ہے وہ جمع ہو کر یہ فلسفہ بگاریں گی کہ بھائی واہ بھائی یہ کون سی بات ہوئی، منگنی پر کوئی رسم نہیں ہوگی، کوئی تقریب نہیں ہوگی، خاموشی سے منگنی کریں کیا؟ لوگ کیا کہیں گے کہ رشتہ ہوا اور رشتے پر جو ہے وہ منہ بھی میٹھا نہیں کرایا، یا جو ہے وہ کوئی تقریب بھی نہیں ہوئی۔ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے اسے کوئی نہیں دیکھتا۔ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم ایسی فضول رسموں کے لیے سنایا جائے تو صاف یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی رہنے دیجئے ان مولوی کی باتوں کو، تو کریں جو کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اظہر النکاح وخف الخطبۃ، آپ نے فرمایا نکاح اعلان سے کرو اور منگنی جو ہے وہ چھپا کر کرو، منگنی کی رسم کے اندر دکھاوا نہ ہو۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں جس قدر منگنی کا اہتمام ہوتا ہے، جس طرح شاید جو ہے وہ شادی کے خرچے سے کم نہیں ہوتا۔ باقاعدہ جو ہے وہ دونوں طرف سے مہمان بلائے جاتے ہیں، باقاعدہ اسٹیج بنتا ہے، اب تو ہالز بک کروا کر جو ہے وہ منگنی کی رسمیں کی جانے لگی ہیں۔ اب تو گھر تک یا گھر کے سامنے ٹینٹ لگانے تک یہ بات ختم نہیں ہو رہی، اب باقاعدہ ہالز بک ہونے لگے ہیں، اور اس پر اتنا ہی خرچہ کر دیا جاتا ہے کم و بیش جو ایک بارات پر یا ایک ولیمے پر کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس منگنی کی رسم ادا کرنے کے لیے معاذ اللہ جو خواتین کی ایک ٹولی جاتی ہے جو سب کی سب ننگے سر اور ان کے بال کھلے ہوئے، اور یوں جو ہے وہ اس پر مستزاد یہ کہ دلہن کے گھر یہ تمام مرد اور اس کے محلے کے اکثر نوجوان آنے والیوں کو اپنی بدنگاہی سے ان کا استقبال کرتے ہیں، اور اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ پھر مووی بنوانے کے شوق میں جس طرح جو ہے وہ خواتین لڑکیاں جو سامنے آتی ہیں اور بے پردگی کا سما اور اپنی زیب و زینت جو غیروں پر ظاہر کر کے اللہ رب العالمین سے گویا اس کے غضب کو دعوت دی جاتی ہے، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ منگلی کے لیے آنے جانے والی ان بن بیاہی دلہنوں سے کوئی یہ کہہ کر تو دیکھے کہ بیٹا تمہارا دوپٹہ کہاں گیا، تو ان کی طرف سے بھی یہی جواب ملے گا کہ اچھا اب ہم شادی بیاہ پر بھی جو ہے وہ دوپٹے کے چکر میں پڑے رہیں، معاذ اللہ۔ منگنی کے موقع پر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو دلہن یا دلہے کو آپس میں نقدی دینے کا رواج ہے کہ جی سلامی دیں گے اس کو، یا اتنے پیسے اس کے ہاتھ پر رکھیں گے، پیسے رکھنے کا رواج ہے، تو وہ جو ہے اس میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے، یا کوئی تحفہ دیا جاتا ہے، لڑکی کے گھر والے یعنی اس کے ماں باپ پیسے دیں گے، اس کے بہن بھائی جو ہے پھر وہ تحفے دیں گے، اسی طرح لڑکی کے گھر والے یا لڑکے کے گھر والے ان کو اس طرح دیں گے تحفے، اور اس میں بھی یہ خیال رکھا جائے گا کہ یا تو تحفہ بہت اچھا ہو یا اچھا نہ ہو تو کم سے کم اس کی پیکنگ ایسی اچھی ہو کہ وہ دکھنے میں نظر آئے کہ کچھ دیا گیا ہے۔ اور یوں پھر اس کے بعد معاذ اللہ اس منگنی کی رسم میں جو اکثریت یعنی جو خاص سگے رشتہ دار یعنی چچا پھپھی خالہ ماموں یہ رشتہ دار نہیں ہوتے، زیادہ تر عموماً چونکہ باہر شادیاں ہونے لگی ہیں تو وہ غیر رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ سب نامحرم ہوتے ہیں، اور مرد اور عورت جمع ہو کر پھر جن کا ابھی نکاح نہیں ہوا اس لڑکا لڑکی کو ساتھ بٹھا دیا جاتا ہے، اور ان کو ساتھ بٹھا کر پھر جو ہے وہ ان کی رسم منگنی کی جاتی ہے۔ یہ بھی شرعاً ناجائز اور حرام طریقہ کار ہے، اور ان کو کہا جائے کہ بھائی یہ کیوں، اس کا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے؟ آج کل تو جو ہے وہ منگنیاں کیا نکاح ٹوٹتے دیر نہیں لگتی، تو کل کو منگنی کا کیا بھروسہ کہ یہ منگنی ٹوٹ جائے گی تو پھر بعد میں کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، سب ختم۔ تو اس پہ جو اتنا پیسہ برباد کیا، جو اس پہ جو ایک دوسرے کے گھر کی خواتین آپ ایک دوسرے کے سامنے چلے گئے، اس کا کیا؟ لیکن اس بات کے جواب میں صرف یہی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کیا کریں، معاشرہ ہے، کیا کریں جی، ماحول کو دیکھنا پڑتا ہے، دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔
یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین پر چلنے کے لیے کہا ہے، اور دنیا یہ ہماری آخرت کا ذریعہ ہے، ہمیں دنیا کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، دنیا کے ذریعے ہم نے اپنی آخرت کو بگاڑنا نہیں ہے، اور جو اپنی اس دنیا کے ذریعے آخرت کو برباد کرے، آخرت کی بربادی کا سامان کرے، تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ اور پھر اس طرح جو ہے وہ لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے، یعنی لڑکی کے ماں باپ لڑکے کو، دولہے کو جو ہے ہونے والے گھر کے جو داماد کو وہ سونے کی انگوٹھی دیتے ہیں۔ سونے کی انگوٹھی مرد کو پہننا یہ حرام ہے، یہ بھی ایک ناجائز کام منگنی کے اس میں رسم میں کیا جاتا ہے۔ مرد کے لیے سونا یعنی گولڈ پہننا، انگوٹھی، یہ حرام ہے۔ اور صحابہ کرام کا طرز عمل اس میں کیا ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اسے اتارا اور اتار کر اسے پھینک دیا، اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں کیسے لے سکتا ہے؟ یعنی آپ نے مرد کے لیے گولڈ پہننا، سونا پہننا یہ حرام قرار دیا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انگوٹھی پھینک کر آگے بڑھ گئے تو کسی نے کہا کہ اٹھا لو اپنی انگوٹھی اور کسی اور کام میں لے لینا، بیچ دینا۔ اس صحابی کا کیا جواب تھا؟ کہتے ہیں کہ میرے آقا نے جس چیز کو پھینک دیا اب میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ کتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نفرت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے، مرد سے کہ سونے پہننے پر نفرت کا اظہار فرمایا، تو آپ نے اس صحابی نے اس چیز کو اٹھانا بھی گوارا نہیں کیا۔ اور اب جو ہے وہ مرد جس طرح گولڈ پہنتے ہیں، سونے کی انگوٹھیاں پہنائی جاتی ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، رسم میں خاص طور پر منگنی کے موقع پر، یا عام طور پر جو ہے وہ گلے کے اندر چین لاکٹ پہنا جاتا ہے، مرد پہنتے ہیں، چین پہن لیں گے، انگوٹھیاں چھلے پہن لیں گے لوہے کے، یعنی ایسی جو چیزیں جو مرد کے لیے پہننا ناجائز ہیں۔ اس حوالے سے یاد رکھیے کہ مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ صرف 4.5 ماشے کی چاندی کی ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، 4.5 ماشے سے زیادہ وزن نہ ہو پتھر کے علاوہ، اور وہ چاندی کی ہو، سونا نہ ہو، اور ساتھ ساتھ وہ ایک ہی ہو۔ جس طرح بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا 3 4 5 وہ ملنگ بنے رہتے ہیں انگوٹھیاں پہن کر، یہ بھی شرعاً ناجائز ہے، یہ دین کا حکم ہے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ زنجیر والے سونے کے بٹن، اس طرح کے گولڈ کے بٹن لگانا یا چین لاکٹ پہننا، یا جو چیز خالصتاً سونے سے بنی ہوئی ہو مرد کے لیے پہننا حرام ہے۔ اب لوگ کچھ بھی کہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں انگوٹھی سسرال والے پہنائیں گے تو کیا وہ نہ پہنیں؟ ارے بھائی وہ جب مرد کے لیے ناجائز ہے تو کیوں پہنیں؟ تو صرف منگنی کی رسم کے اندر یہ سارے ناجائز کام کیے جاتے ہیں۔ پھر باقاعدہ فنکشن منعقد کیا جاتا ہے منگنی کے موقع پر، رسم ہو گئی، اب اس کے بعد جو ہے وہ کھانا کھلنے سے پہلے معاذ اللہ خواتین رقص کریں گی، ناچ کریں گی، ڈانس ہوگا، اور اس میں جو ہے وہ ساری کی ساری ناجائز انداز سے بنائی جانے والی مووی اور اس پر خواتین کا رقص کرنا، یہ کس قدر جو ہے وہ برا کام ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن کریم میں اس کے متعلق فرمایا گیا کہ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان تمہیں اس کا قبیلہ ایسی جگہوں سے دیکھتا ہے کہ تم اسے دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو جب عام انسان کے بارے میں، یعنی ایک انسان مسلمان کے بارے میں شیطان یہ کرتا ہے کہ وہ اسے وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے ہم نہیں دیکھ سکتے، تو پھر خواتین یہ تو ہیں ہی شیطان کی رسیاں، شیطان انہیں پھینک کر مردوں کو پھانستا ہے، اور اس طرح جو ہے وہ کس قدر کتنے عیوب جو ہے وہ، یعنی کتنے گناہ جنم لیتے ہیں، یہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے ان تمام رسومات کو کنٹرول کرنے کا اختیار یہ گھر کے بڑوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے بھی ہمارے معاشرے میں بہت بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ ایک گھر میں، ایک خاندان میں ہونے والے، کسی گھر میں شادی میں ہونے والی رسم کو جو ہے وہ دیکھا گیا تو جتنے دیکھنے والے ہوتے ہیں سب کے دل میں یہ ارمان مچل جاتے ہیں کہ جی میری بھی منگنی اسی طرح ہونی چاہیے، اور پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس سے بھی بڑھ کر خرچہ کروں، اس سے بھی اچھا ہال بک کرواؤں، اس سے بھی اچھا جو ہے وہ انداز سے منگنی ہو، اور اس سے اچھے انداز سے تحفے لیے جائیں، اور اس سے بڑھ کر جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے۔ تو جو ہے وہ بے روزگاری کا رونا روتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ حالات خراب ہیں، مہنگائی ہو گئی ہے، وہ پورا نہیں ہو رہا، اسی کو آپ دیکھ لیا کریں کہ کس طرح وہ منگنی کے موقع پر ہزاروں لاکھوں روپے تک بھی خرچ کرنے میں دریغ نہیں کرتے۔ اور آج کل تو آپ ویسے ہی جانتے ہیں کہ تھوڑی بہت رسم بھی کی جائے تو اس پر بھی کس طرح ہزاروں روپے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ نکاح کا پیغام ہے منگنی،
منگنی کے لیے خطبہ بھیج دیا گیا کہ جی فلاں جگہ جو ہے وہ ہم رشتہ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے دیکھنے کی ضرور اجازت دی گئی ہے ایک دفعہ، لیکن وہ دیکھنے کی حد تک، ملاقاتیں نہیں، گھومنے پھرنے کی حد تک نہیں. منگنی ہونے کے بعد معاذ اللہ لڑکا لڑکی ایک ساتھ گھومنا شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھیے کہ یہ بھی شرعاً ناجائز اور حرام ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، اور اس طرح آپس کی انڈرسٹینڈنگ کے نام پر ان میں یہ ناجائز اور حرام طریقہ روا رکھا جاتا ہے. اور اس کے بعد بھی کتنی خرابیاں معاشرے میں سامنے آتی ہیں وہ آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے. تو اس لیے یہ خلاصہ سمجھیے کہ منگنی جو صرف نکاح کا پیغام ہے اسے سادے انداز سے رکھا جائے. ماں باپ دونوں طرف سے ایک لڑکا لڑکی کے لیے لڑکے کو پسند کر لیں، لڑکی کو پسند کر لیں. اس کے بعد اب تو چونکہ جو ہے وہ تصویر دکھائی جا سکتی ہے، تو وہ تصویر دکھا کر ان کی پسند ناپسند کی رائے ضرور لے لی جائے اتنی حد تک، اور وہ بھی ایک دفعہ. اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا رشتہ جب پکا ہو جائے تو اس کے بعد اس سلسلے کو وہیں روک دیا جائے. اس کے بعد یا تو نکاح کر دیا جائے. اور اس کے تدارک کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ یا تو منگنی کے موقع پر ہی ان کا نکاح کروا دیا جائے. نکاح ہو جائے گا، وہ شرعاً ایک دوسرے کے میاں بیوی ہو جائیں گے. اب اس کے بعد وہ مل بھی سکتے ہیں، گھوم پھر بھی سکتے ہیں، بات چیت بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر نکاح نہیں کروایا، صرف منگنی ہوئی، بس انگوٹھی پہنانے کی رسم پوری ہوئی، تو اب چونکہ یہ میاں بیوی نہیں ہوئے. جب میاں بیوی نہیں ہوئے جب تک، تو اب ان کا بات کرنا، ملنا جلنا، ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا، یہ شرعاً ناجائز و حرام ہے. اللہ کریم ہم سب کو منگنی کی رسم میں جو شریعت نے طریقہ انداز بتایا اس انداز سے اسے اپنانے، اور جو چیزیں منع کی گئیں اور جو غلط حرام ناجائز رسومات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں جو جتنا کردار ادا کر سکے، گھر کا بڑا یعنی باپ، وہ جتنا انداز اختیار کر سکے، یعنی وہ سمجھا ہی سکتا ہے. کہیں زبردستی چلتی ہے، کہیں نہیں چلتی، تو وہی ایمان کے درجوں کو سامنے رکھیے کہ طاقت ہو تو ہاتھ سے روکیے، ورنہ زبان سے روکیے. زبان سے بھی نہیں روک سکتے، نہیں آپ کی کوئی سن رہا اور آپ نے کوشش کر لی. ایک یہ نہیں ہے کہ بس کہا کہ نہیں بیٹا یہ نہیں کرو، اور وہ کہ نہیں ہم تو یہ کریں گے، اچھا چلو چلو کر لو. اس طرح نہیں، بلکہ ان کو پابند کرے سختی سے. اگر وہ سختی سے پابند ہو جائیں، رک جائیں تو بہت اچھی بات، ورنہ اس کو کم از کم دل میں ضرور برا جانیں. اگر باپ یہ کہہ دے کہ تم اگر یہ ناجائز کام کرو گے تو میں تمہاری اس رسم میں شریک نہیں ہوں گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تعداد ہوگی جو کہیں گے ٹھیک ہے، جس طرح باپ کہیں گے نہیں آپ ہماری خوشی میں شریک ضرور ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مان جائیں گے. تو اتنا جو ہے وہ اگر کوئی اپنی پاور دکھائے گا اور اتنے زبردستی زور سے وہ اپنے گھر کی رسم کو شرعی طریقے کے مطابق کروانے کی کوشش کرے گا، تو امید کی جا سکتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور انسان جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی استطاعت کے مطابق دین کے کام کو کرنے اور بری باتوں کو روک کر انہیں شرعی انداز سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.